واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، معزز سامعین کرام، قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت جس میں خدائے متعال نے ایک قربانی اور ایک ذبح اور ایک جانساری کا اعلان کیا ہے، اور اس قربانی کو شرف قبولیت عطا کرنے کے بعد ذبح عظیم قرار دیا۔ بظاہر یہ آیت اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے اپنے آپ میں بہت سی چیزوں کی بیانگر ہے اور بہت ساری چیزوں کی وضاحت کرنے والی ہے کہ اللہ نے اس قربانی کو ذبح عظیم قرار دیا کہ یہ قربانی کوئی عام قربانی نہیں ہے۔ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے اور جب تک دنیا باقی رہے گی، رہتی دنیا تک کسی نہ کسی کو شریعت اسلام پر، قوانین اسلام پر، بانی اسلام پر، صاحب اسلام پر یا پھر خود اسلام کے نام پر قربانی دینی ہے، اس لیے کہ یہ بات طے ہے کہ جب بھی کسی چیز کا، کسی حکم کا، کسی قانون کا نفاذ کیا جاتا ہے تو اس نفاذ کو، اس قانون کے نفاذ کے لیے، اس قانون کی ترویج کے لیے انسانوں کی قربانی لازم اور ضروری ہوتی ہے، اور یہ قربانی رائے گاہ نہیں ہوتی بلکہ اگر حق پر ہوتی ہے تو خدائے متعال اس قربانی کے خون کو اس جیت کی بنیاد قرار دیا کرتا ہے، اور یہی وہ خون ہوتا ہے جو اسلام کی آبیاری میں کام آیا کرتا ہے۔ یہ خون کوئی معمولی خون نہیں ہوتا بلکہ اس خون کی اہمیت اتنی ہوتی ہے کہ خدائے متعال جب اہمیت کو بیان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم قرار دیا ہے۔ اب اگر لفظوں پر غور کیا جائے، لفظی اعتبار سے بحث کی جائے تو ذبح کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جب تک انسان کی یا کسی بھی جانور کی شہرگ حیات اس کے بدن سے جدا نہ ہو جائے، جب تک کہ چاقو یا چھری اس کی شہرگ حیات کو جدا نہ کر دے، اس چیز کو قربانی کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یہاں پر قربانی کا لفظ اطلاق ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر قربانی بمعنی قربانی لیا جائے، اس کی توسیع اور وسعت کے اعتبار سے لیا جائے تو انسان تسلیم کر سکتا ہے کہ ہاں ہم نے آپ کو آمادہ ذبح کر لیا تھا، اس لیے قربانی کا فلسفہ اور قربانی کا لفظ منطبق ہو سکتا ہے۔ لیکن لفظ ذبح پر اگر غور کیا جائے تو ذبح کے لیے شرط یہ ہے کہ شہرگ حیات جدا ہو۔ بڑے توجہ کا طالب ہوں، شہرگ حیات جدا ہو، جب تک شہرگ حیات نہ کٹے ذبح کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ اب خدائے متعال جناب اسماعیل کے متعلق یہ کہہ رہا ہے، ہم نے اس قربانی کو قربانی عظیم نہیں قرار دیا بلکہ ذبح عظیم قرار دیا ہے۔ خدایا بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ جہاں پر اسماعیل تو قربان ہی نہیں ہوئے ہیں، اسماعیل تو ذبح ہی نہیں ہوئے ہیں، اسماعیل کا خون ہی نہیں بہا ہے، پھر اس قربانی کو ذبح عظیم کیوں قرار دے رہا ہے؟ اگر آیت کی باریکیوں میں دیکھا جائے تو فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، واقعہ آپ حضرات کے سامنے ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں راہ خدا میں، اور یہ 8، 9 اور 10 ذی الحجہ جو کہ شریعت میں ان تینوں دنوں کا ایک خاص نام مقرر ہے۔ 8 ذی الحجہ کو جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو اس دن کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔
کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے تربیہ رویہ سے نکلا ہے. رویہ کے معنی ہوتے ہیں خواب، کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، تو اس دن کو یوم التربیہ کہا جاتا ہے. اب اس کے بعد جب خواب کی تکرار ہوئی، دوسرے دن پھر وہی خواب دیکھا، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے والد کا آرا تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام پہچان گئے، سمجھ گئے کہ خدائے متعال مجھ سے کچھ چاہ رہا ہے، مجھے کسی چیز کا حکم دے رہا ہے. تو اس دن کو یوم عرفہ کہا گیا، یعنی پہچاننے والا دن. لیکن جب تیسرے دن اس خواب کی تکرار ہوئی تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اب مکمل طریقے سے یقین کر لیا کہ خدائے متعال مجھے کسی چیز کا حکم دے رہا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کو جہاں پر خدائے متعال نے خواب کے ذریعے سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ دیکھو خواب کی اہمیت کیا ہے. بڑی توجہ کا طالب ہوں. خواب کی اہمیت کیا ہے کہ نبی اگر خواب بھی دیکھتا ہے تو شریعت نے کہا کہ نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا بلکہ کوئی نہ کوئی بشارت ہوتی ہے. نبی کا خواب عام انسانوں کے خواب سے افضل ہوتا ہے. نبی نے اگر کوئی خواب دیکھا اور عام انسان خواب دیکھے تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق پایا جاتا ہے. ایک عام انسان خواب دیکھے تو ممکن ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہ ہو، لیکن جب نبی کوئی خواب دیکھے تو اس کی حقیقت ہوا کرتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز پنہا ہوا کرتی ہے. یعنی نبی کا خواب، نبی اگر سوتے ہوئے میں بھی کوئی چیز دیکھ رہا ہے، کسی چیز کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، تو امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کا خواب خواب نہیں ہے بلکہ حکم الہی ہوا کرتا ہے. تو ذرا غور کیجئے کہ جب آخری نبی عالم بیداری میں کسی سے کاغذ اور قلم مانگ رہے ہوں تو ان کا خواب کے جب ایک نبی کے خواب کی یہ اہمیت ہے تو ایک نبی کے جاگنے کے قول کی کیا اہمیت ہوگی. صلوات محمد و آل محمد. جب ایک نبی کا خواب نہیں ہوتا بلکہ حکم پروردگار ہوتا، تو اگر نبی عالم بیداری میں حکم دے تو پھر یہ نسیان کیسے ہو سکتا ہے. اب یہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پہلے اپنا خواب بیان کیا. یہ نہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل کو بغیر بتائے ہوئے وہاں تک لے کر چلے آئے، بلکہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ اے میرے بیٹے میں مسلسل خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم دیکھو تمہارا کیا نظریہ ہے. میں کہوں گا یا نبی خدا آپ کو اپنے بیٹے سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی، حکم پروردگار تھا. آپ جناب اسماعیل کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے، جناب اسماعیل بھی اعتراض نہ کرتے. وہ بھی نبی خدا ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ نبی کا عمل کوئی بھی عمل عبث نہیں ہوا کرتا بلکہ سوچا سمجھا ہوا کرتا ہے، امر الہی ہوتا ہے. لیکن آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت محسوس ہو گئی؟ آپ نے اپنے بیٹے سے تقاضا کیوں کر لیا کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے، اب تمہارا نظریہ کیا ہے؟ عجب نہیں آواز ابراہیم آئے کہ میں امت مسلمہ کو، میں اپنی امت کو اور آنے والی تمام امتوں کے لیے ایک سبق دینا چاہ رہا ہوں، ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل کو بتایا نہیں تھا. اگر بتا دیتے تو شاید قربانی سے انکار کر دیتے، وہ نہ آتے. جناب اسماعیل علیہ السلام نے یہ بات، جناب اسماعیل علیہ السلام نے اقرار کے ذریعے سے اور جناب ابراہیم نے ان سے مرضی طلب کر کے یہ بات واضح کر دی کہ نبی کا حکم کوئی بھی نبی ٹال نہیں سکتا. اپنی توجہ کا طالب ہوں. وقت کا نبی بھی ٹال نہیں سکتا. اگر ایک نبی حکم دے رہا ہے تو دوسرے نبی پر فرض یہ ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کرے، اس کے حکم پر عمل کرے. اگر اطاعت سے منحرف ہو گیا تو مان لیجئے یہاں پر منحرف ہونا انسان کو دائرہ اسلام سے، شریعت سے خارج کر سکتا ہے. تو اب ذرا توجہ کیجئے کہ جب نبی نے یہ حکم دے دیا ہے کہ قربانی کرنی ہے، ادھر جناب اسماعیل علیہ السلام بھی آمادہ ہو گئے. اب جناب اسماعیل علیہ السلام مینا کے لیے روانہ ہوئے. جب مینا کی طرف روانہ ہوئے تو تاریخ لکھتی ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام بالکل مطمئن ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام جب چھری چلانا چاہ رہے ہیں
تو اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کی ہمت نہ ہوئی کہ جناب اسماعیل کی حلق پر چھری چلا. جیسے ہی چھری نزدیک گئی ہاتھوں میں راشا اور کبکبی تاری ہو گئی. اس کے بعد خنجر ہاتھ سے چھوٹ گیا. جناب ابراہیم علیہ السلام کو امر الہی پر عمل کرنا تھا، لہذا انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور پٹی باندھنے کے بعد جناب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانے کی کوشش کی. تاریخ میں لکھا، مبصرین نے لکھا، آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام چھری نزدیک لے کر گئے تو خدائے متعال نے وہیں پر ایک دمبا بھیج دیا تھا. میں کہوں گا اے ابراہیم، کیا آپ ایک بیٹے کی قربانی راہ خدا میں نہیں دے سکتے تھے؟ ایک بیٹا آپ کا اسماعیل تھا، آپ اس کی قربانی کے لیے اس قدر بےتاب تھے، اتنے بے چین تھے کہ آپ کے ہاتھوں میں خلیل خدا ہونے کے باوجود بھی کبکبی طاری ہو گئی، خنجر ہاتھ سے چھوٹ گیا. تو عجب نہیں ابراہیم علیہ السلام آواز دے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ دمبا آئے گا، لیکن یہ تو امر الہی ہے کہ خدائے متعال نے دمبا بھیج دیا. یہی تو آزمانے کا، یہی تو آزمائش کا طریقہ ہوتا ہے. خدائے متعال نے یہیں سے بات واضح کر دی. دیکھو ابراہیم کی منزلت اور ہے، حسین کی منزلت اور ہے. ابراہیم ایک بیٹے کی قربانی دینے کے لیے ایک بیٹے کی قربانی دینے کی ہمت نہ کر سکے، لیکن حسین نے ایک نہیں بلکہ اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں کی قربانی دے دی ہے. تو جہاں پر میں نے اسماعیل کی قربانی کو ذبح عظیم نہیں قرار دیا ہے، بلکہ اس قربانی کو ذبح عظیم قرار دیا ہے کہ جس کی سیرگ حیات پر بھی خنجر چل رہا ہو تو اس کے ہاتھوں میں کبکبی نہ ہو، بلکہ سجدہ شکر میں تسبیح پروردگار کر رہا ہو. صلوات محمد و آل محمد. آیت کے مصادیق اس زمانے میں نہیں بلکہ زمانے آئندہ میں پائے جاتے ہیں. آیت نازل ہوئی لیکن مصداق بعد میں آنے والا ہے. اور یہی قربانی جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی ادھوری رہی، جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں، یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا. انتہائی سخت مسئلہ اور انتہائی سخت مرحلہ کہ ایک بیٹے کی قربانی دینے کے لیے جناب اسماعیل علیہ السلام کو جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر گئے. اور یہاں پر ابھی معلوم نہیں ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کے لیے ارادے پروردگار کیا ہے، منشأ الہی کیا ہے. اب یہی قربانی جو ادھوری رہ گئی، اسی ادھوری قربانی کا سب سے پہلا مقدمہ جس کو مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے کہ ایک قربانی ذبح عظیم نہیں ہوئی بلکہ متعدد قربانیوں کو خدائے متعال نے ذبح عظیم قرار دیا. آج اس سنت، اس سیرت پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو سیرت اور جو روش اختیار کی تھی، اس سیرت پر ہر مسلمان عمل پیرا ہے. ہر مسلمان بقرہ عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن ایک جانور کی قربانی کرتا ہے. حسب استطاعت لوگ تیسرے دن تک قربانی کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ جس قدر جتنی استطاعت ہوتی ہے اتنی زیادہ قربانی انسان کرتا ہے. لیکن کسی کو اعتراض نہیں ہوتا کہ جناب اسماعیل کی قربانی، جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی کرنا کوئی خلاف شرع کام نہیں. بڑی توجہ کا طالب ہوں، خلاف شرع کام نہیں ہے. جبکہ یہاں پر سب کو معلوم ہے کہ اسماعیل کی قربانی نہیں ہوئی ہے بلکہ دمبے کی قربانی ہوئی ہے. لیکن کسی بھی مسلمان نے، کسی بھی مفتی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا کسی انسان کے لیے واجب ہے، بلکہ سب نے تاکید کی ہے کہ واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے. حسب استطاعت انسان قربانی کرے. یہاں پر شریعت محمد پر عمل کرنے والے، بڑی توجہ کا طالب ہوں، شریعت محمد پر عمل کرنے والے شریعت ابراہیم پر عمل کرے تو یہ سنت ہوا کرتا ہے. یہی تو بانیان اسلام اور اسلام کی پہچان ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کو شریعت ابراہیمی سنت نظر آئے لیکن شریعت محمد سنت نہ نظر آئے تو اس
کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی ضرور پائی جا رہی ہے کہ اگر پیغمبر کی سنت کو تم سنت نہیں تسلیم کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ایمان میں کوئی نہ کوئی کمی پائی جا رہی ہے، عقیدے میں کوئی کمی پائی جا رہی ہے۔ جب ابراہیم کی ادھوری قربانی کی یاد منانا بدعت نہیں بلکہ سنت ہوا کرتا ہے، تو فرزند رسول کی پوری قربانی کی یاد منانا بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات محمد اسی قربانی کا پہلا مقدمہ جس کو مسلم ابن عقیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ نے جناب مسلم علیہ السلام کی ولادت کے متعلق کوئی خاص تاریخ مقرر نہیں کی کہ کس تاریخ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ البتہ بعض روایات کے مطابق علماء نے لکھا 7 سے 12 ہجری کے درمیان آپ کی ولادت ہوئی، اور تاریخ شہادت کے اعتبار سے ان کی عمر 48 برس کی تھی، اور آپ نے خاندان بنی ہاشم میں ولادت پائی ہے، اور آپ نے شادی کی ہے تو مولائے کائنات کی بیٹی جن کا نام رقیہ تھا ان سے آپ کی شادی ہوئی ہے، اور آپ کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی کا ذکر تاریخ نے اپنے دامن میں کیا ہے کہ آپ کے 4 بیٹے تھے، 1 بیٹی، ان کا نام بھی تاریخ نے رقیہ ہی لکھا۔ اب عزیزوں، جناب مسلم علیہ السلام کہ اگر تاریخ پر روشنی ڈالی جائے، اگر ان کی زندگی پر نظر کی جائے، تو آپ کو معلوم ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل کس شخصیت اور کن صفات کے حامل ہیں کہ ایسے دلہے بے بہا ہر جگہ پیدا نہیں ہوا کرتے، بلکہ کچھ چیزوں کی خاصیت ہوا کرتی ہے کہ اگر آپ کو عقیق چاہیے تو عقیق جو سب سے بہتر ہو وہ یمن کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ بڑی توجہ کا طالب ہوں۔ اگر آپ کو فیروزہ چاہیے تو فیروزہ کے لیے آپ کو نیشاپور سے بہتر کہیں نہیں فیروزہ ملے گا۔ اگر آپ کو گل محمدی چاہیے تو گل محمدی ایران کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتا۔ اگر آم چاہیے تو آم کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہندوستان جیسی سرزمین پر ہی اگ سکتا ہے، اس کے علاوہ اگر کسی اور جگہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تو اس جگہ پر نہیں آ سکتا۔ اسی طریقے سے کھجور کا جو زیب ہے وہ عرب میں ہی زیب دیتا ہے، اگر کسی اور جگہ پر اگائی جائے تو وہ خاصیت، وہ کوالٹی نہیں ہوگی۔ بس یہی صفات، یہی کمالات اور یہی ساری چیزیں صرف خدائے متعال نے بنی ہاشم میں رکھی تھی کہ جو چیزیں خدائے متعال نے بنی ہاشم کو عطا کی ہے کسی اور کو عطا نہیں کی ہے۔ جناب مسلم علیہ السلام علم کے لحاظ سے، فضائل کے لحاظ سے، کمالات کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، منصب کے لحاظ سے، عہدے کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، کمال کے لحاظ سے، جس اعتبار سے بھی دیکھا جائے کسی انسان نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے اندر کوئی کمی پائی جا رہی تھی، بلکہ ہر انسان نے یہی کہا کہ جناب مسلم ابن عقیل ہر لحاظ سے بافضیلت تھے۔ کسی بھی اعتبار سے دیکھ لیا جائے، شجاعت ہو، بہادری ہو، جنگجوئی ہو، یا کسی بھی لحاظ سے دیکھا جائے، جناب مسلم ابن عقیل ہر محاذ میں، ہر جگہ پر، ہر میدان پر افضل اور اعلیٰ نظر آئے۔ اب یہاں پر ایک اور اعتراض کا جواب دیتا چلوں گا کہ جب جناب مولائے کائنات نے اپنے بھائی عقیل سے یہ بات کہی تھی کہ مجھے کوئی بہادر خاندان بتاؤ تاکہ میں وہاں پر شادی کروں اور ایک بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام ہے۔ بڑی توجہ کا طالب ہوں۔ اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ مولائے کائنات اپنے بھائی عقیل سے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ مولائے کائنات امام وقت ہیں، آپ سے بہتر کسی کے پاس علم نہیں ہے، آپ سے بہتر نسب شناس کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ جناب عقیل نسب شناس تھے لیکن پھر بھی امامت سے اعلیٰ نہیں ہو سکتے۔ جس کی بڑی توجہ کا طالب ہوں، امام وقت سے اعلیٰ نہیں ہو سکتے۔ پوچھتوں کو گزشتہ افراد کے اعتبار سے نسلوں کا تعارف کروانا اور بات ہے، آنے والی نسلوں کا تعارف کروانا اور بات ہے۔ بڑی توجہ کا طالب ہوں۔ انسان نسب کیسے بتاتا ہے؟ گزشتہ نسلوں کو، پشتوں کو دیکھ کر، آباء و اجداد کو دیکھ کر اندازہ لگایا کرتا ہے، لیکن مولائے کائنات کی تلوار کا معیار کیا ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کو بتایا کرتی ہے، جبکہ ایک محال کام ہے، صحیح فرق تھا، لیکن پھر بھی مولائے کائنات نے
اپنے بھائی عقیل سے مشورہ طلب کیا. اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں کہ آپ نے اپنے بھائی عقیل سے مشورہ کیوں طلب کیا. شاید مولائے کائنات اپنے بھائی عقیل کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ کل کربلا ہونے والا ہے جس میں قربانی کی ضرورت ہے، لہذا تم بھی اپنا خون واقعہ کربلا میں شریک کرنا چاہو تو تمہیں میں یہ مشورہ نہیں بلکہ ایک طرح سے آگاہ کر رہا ہوں کہ تم بھی ایسا بہادر بیٹا پیدا کرو، خدائے متعال سے تقاضا کرو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. بڑی توجہ کا طالب ہوں. اب ادھر جناب عقیل نے بھی شادی کی اور جناب مسلم جیسا بہادر انسان اور بہادر بیٹا آپ کے گھر میں پیدا ہوا. اب جناب عباس علیہ السلام اور جناب مسلم علیہ السلام دونوں طرف تقریباً مولائے کائنات کی دعا ہے کہ ایک طرف جناب مسلم پیدا ہوئے، دوسری طرف جناب عباس علیہ السلام پیدا ہوئے. لیکن اگر دونوں میں مشابہتیں دیکھی جائیں، دونوں کی مماثلتیں دیکھی جائیں تو خدائے متعال نے دونوں کو کتنا شبیہ اور کتنا ہممثل قرار دیا ہے کہ دونوں کے نام میں بھی 4 حرف پائے جاتے ہیں. بڑی توجہ کا طالب ہوں. دونوں کے نام میں بھی 4 حرف پائے جاتے ہیں. دونوں کی سیرت، شجاعت، بہادری ایک جیسی ہے. ایک ہے جو کوفے میں امام حسین علیہ السلام کے خفیہ دشمنوں سے مقابلہ کر رہا ہے، دوسرا ہے جو میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ظاہری دشمنوں سے جنگ کر رہا ہے. یہاں پر بھی دشمن عباس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے. ادھر کوفے کی گلیوں میں بھی جناب مسلم کی شجاعت یہ ہے کہ دشمن مسلم کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے. ادھر جناب عباس علیہ السلام پر جب غلبہ نہ ہو سکا تو دشمن نے یہ سازش رکھی جناب عباس علیہ السلام کو دھوکے سے شہید کیا جائے. ادھر جناب مسلم علیہ السلام پر بھی جب دشمن غلبہ نہ پا سکا تو دشمن نے یہ سازش رچی کہ جناب مسلم کو بھی دھوکے سے شہید کیا جا سکتا ہے، دھوکے سے گرفتار کیا جا رہا ہے. ادھر جناب عباس علیہ السلام ہے نرغے آدھا میں جنگ کر رہے ہیں، ادھر جناب مسلم علیہ السلام ہے نرغے آدھا میں جنگ کر رہے ہیں. دونوں میں اتحاد یہ پایا جا رہا ہے یہ بھی بھوکے اور پیاسے ہیں، وہ بھی بھوکے اور پیاسے ہیں. ان کے ہونٹوں پر بھی پپڑیاں ہیں، ان کے ہونٹوں پر بھی پپڑیاں ہیں. انہوں نے بھی پانی کو ہاتھ لگایا، جب دہن تک لے کر گئے تو پانی کو واپس فرات کے منہ پر مار دیا. جناب مسلم علیہ السلام نے بھی جب پانی کو اٹھایا تو پانی نہ پیا بلکہ واپس کر دیا. دونوں میں خدائے متعال نے اتنا امتثال رکھا، بڑے توجہ کا طالب ہوں، اتنا امتثال رکھا ہے. دونوں دعا ہیں مولائے کائنات کی. اب جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. یہ صرف مولائے کائنات کی دعا ہے. جب دنیا مولائے کائنات کی دعاؤں کا